بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤ بہنوں، اللہ رب العالمین نے روز اول سے یہ بات انسان کو واضح کر دی ہے، یہ دنیا وقتی اور عارضی ٹھکانہ ہے۔ ذالک مستقر ومتاع الہی، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے بہرحال اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حق رکھے ہیں ان میں سے موت سے متعلقہ ایک حق یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے مرنے والے مسلمان بھائی جو ہے اس کی نماز جنازہ ادا کرے اور اس کو قبر کے اندر دفن کر کے اس کے لیے دعا کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 6 حق بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، کہ مسلمان پہ یہ حق ہے، ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا وہ جنازہ بھی پڑھے۔ یہ جنازہ جو اللہ نے ایک مسلمان پہ حق رکھا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے کے اندر 100 بندہ شریک ہو، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا ہو، رب کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، وہ مسلمان کے حق میں دعا کریں تو اللہ اس کی دعا کی وجہ سے اس میت کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میں اگر 40 آدمی ہوں اور اپنے مسلمان بھائی کے حق میں سفارش کریں، مشرک اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے ہوں، رب کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں، اللہ ان کی دعا کی وجہ سے اس مسلمان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جہاں یہ جنازہ پڑھنا ایک مسلمان میت کے لیے اس قدر مفید اور عظیم ہے، اسی طرح جنازہ پڑھنے والا کائنات کے رب نے اسے بھی اجر سے محروم نہیں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ ادا کرتا ہے اس انسان کو جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ایک کی رات ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر وہ جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی قبر پہ جا کر کے اس کے لیے بخشش کی دعا کر کے آئے تو اللہ تعالی اس انسان کو 2 کی رات ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا احدہما او اقلہما، ان 2 قراتوں میں سے چھوٹے سے چھوٹا جو قرات ہے وہ بھی ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اگر آپ اپنے موجودہ مسافت کے اعتبار سے کبھی احد پہاڑ کا کورڈ ایریا اس کا اندازہ لگائیں کتنا بڑا احد پہاڑ ہے، جسے بھی اللہ نے مدینے جانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، آپ مسجد نبی سے باہر نکلے سامنے احد پہاڑ ہے، اور اگر اس کا کورڈ ایریا دیکھیں 22 کلومیٹر اس کا کورڈ ایریا ہے احد پہاڑ کا۔ یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے کہ جس کے برابر اللہ جنازہ ادا کرنے پر ایک مسلمان کو اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے جنازے کے اندر شرکت جو ہے، جہاں یہ حق ہے، جہاں مردوں کے لیے ضروری ہے، اللہ نے عورتوں کو بھی اس بات کی رخصت دی ہے کہ عورتیں بھی جنازے کے اندر شرکت کر سکتی ہیں، جیسا کہ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نہینا عن اتباع الجنائز فلم یعزم علینا، عہد نبی میں ہمیں جنازے میں کے ساتھ جانے سے تو منع کیا گیا لیکن اس چیز پہ سختی نہیں کی گئی اگر پردے کے اندر اختلاط سے محفوظ اور محفوظ راستے میں اگر عورت کے لیے جنازے میں شرکت ممکن ہو
تو شرعی حدود کو قائم رکھتے ہوئے عورت جو ہے وہ جنازے کے اندر شرکت جو ہے وہ کر سکتی ہے. اور اس جنازے کا نبی علیہ السلام نے ایک ادب بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میت کا جنازہ لے کے جایا جائے لیس معہ صوت ولا نار، یہ جنازہ جو ہے نہ تو اس کے ساتھ کوئی آگ جائے اور نہ ہی جنازے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی آواز ہونی چاہیے، نہ وہ آواز تلاوت کی، نہ وہ آواز حمد و نعت کی، نہ وہ آواز کسی ورد وظیفے کی. خاموشی کے ساتھ یہ جنازہ جائے گا. یہ تو ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ جس طرح غیر مسلموں کے جنازے کے اندر اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی عیسائی بستی ہو تو آپ کبھی عیسائیوں کا جنازہ جاتے دیکھیں، یا کبھی کسی کو ہندو بستی ہو وہاں ہندو کی جو میت جو ہے جس کو وہ جلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں بلند آواز سے جس طرح رام رام کے نعرے ہوتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کے نام پہ یسوع کے نعرے ہیں. مسلمان اس نقالی میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہا اور میت کی چارپائی کو کندھا بدلتے ہوئے بآواز بلند جو ہے ایک نعرہ لگا کے کہتا ہے کلمہ شہادت، اور پھر ساتھ پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے بھائیو یاد رکھیے کوئی مسلمان کلمے کا منکر نہیں ہے، کلمہ ایمان کی بنیاد ہے، لیکن چارپائی کو کندھا بدلتے وقت، چارپائی کے ساتھ جاتے وقت، جنازے کے ساتھ جاتے وقت جو ہے وہ کلمے کی آوازیں لگانا، بلند آواز سے کلمہ کہنا، نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نہ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ انداز، یہ طریقے غیر مسلموں کی نقالی ہے اور اس سے مسلمانوں نے یہ طریقے جو ہیں وہ لیے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازے کے معاملے میں ایک ادب یہ بھی آپ نے بیان کیا. آپ نے مایا لوگوں اذا رأیتم الجنازہ قوموا حتی تخلفکم او توزع، لوگوں اگر تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ تم جا رہے ہو اور تمہیں جنازہ جاتا نظر آ جائے تو لوگوں تم کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ جنازہ جو ہے تم سے آگے گزر جائے، یا یہ ہے کہ وہ جنازہ زمین پہ رکھ دیا جائے. مایا جب تک تم پہ تمہارے پاس سے گزر نہیں جاتا یا وہ زمین پہ رکھ نہیں دیا جاتا، مایا کہ تم اس کے لیے کھڑے رہو. یہ کھڑا کیوں ہونا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کھڑے ہونے کی 3 الگ الگ وجوہات منقول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک یہودی کا جنازہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا جنازہ تو یہودی، آقا یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا اللہ کے بندو ان الموت فزع، میں اللہ کے بندو موت کا اپنا ایک خوف اور ایک گھبراہٹ ہے، اس گھبراہٹ کی وجہ سے میں تو موت کی سختی اور گھبراہٹ کی وجہ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا ہوں. پھر ایک اور موقع میں ایک یہودی کا جنازہ گزرا، صحابہ نے دوبارہ عرض کیا جب آپ کو کھڑا ہوا دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو چکے ہیں. آپ نے اللہ کے بندو الیست نفسن، کیا یہ ایک انسان نہیں ہے؟ کیا یہ ایک جان نہیں ہے؟ یہ انسانیت کے احترام میں یہ معاملہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسرے موقع میں جب نبی علیہ السلام کو کھڑا ہوا دیکھا گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اس کا ایک تیسرا سبب بیان کیا. فرمایا انما قمنا للملائکہ، سنن نسائی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جنازے کے ساتھ فرشتے ہیں ہم تو فرشتوں کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں. یہ مختلف اسباب
اور وجوہات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی وجہ سے کھڑے ہونے کی بیان کی. لیکن یاد رکھیے یہ کھڑا ہونا مسلمان پہ لازم اور فرض نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم تو اس بات کے قائلین ہیں کہ جنازے کے لیے کھڑا ہونا یہ منسوخ ہو چکا ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمذی کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جنازے کے لیے آنے پہ کھڑا ہوا کرتے تھے، بعد میں پیارے پیغمبر علیہ السلام بیٹھ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نہیں ہوئے. حافظ عبد الرحمن بارپوری رحمت اللہ علیہ نے بھی شرح جامع ترمذی کے اندر اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کے تحت ائمہ محدثین کے اقوال صحابہ کرام کا عمل لا کر کے یہ بیان کیا ہے کہ جنازے کھڑے ہونے پر نہ بھی کھڑا ہوا جب لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ جو ہے حافظ عبد الرحمن بارپوری رحمت اللہ علیہ نے تو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب یہ کھڑا ہونے کا عمل جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، لہذا اب کھڑا نہیں ہوا جائے گا. اگرچہ جو ہے اہل علم میں دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا جواز ہے، لیکن یہ کھڑا ہونا لازم اور ضروری عمل نہیں ہے. پھر اس کے بعد جنازے کے لیے جو ہے ایک بڑا اہم مسئلہ کہ جنازہ جو ہے جب لے کے جانا ہے تو جنازے کے لیے کیا ہر بندے کو کندھا دینا ضروری ہے، یا کہ کندھا دینے پر آدمی کو الگ ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں. یاد رکھیے اس معاملے کے اندر بعض لوگ یہ جو ہے بات بیان کر دیتے ہیں کہ جو بندہ میت کو چاروں طرف سے کندھا تبدیل کرے گا، جیسا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب جنازہ جاتا ہے تو آدمی پہلے سامنے والے جو ہے وہ چارپائی کے کنارے پہ آئے گا، پھر اس کو آگے سے ایک اور آدمی ملے گا، وہ انہی پاؤں پہ پیچھے ہو جائے گا، پھر وہ پلٹ کے چارپائی کی دوسری جانب آئے گا، پھر وہ دوسرے دو پائے جو ہیں ان کو کندھا دے کر کے جنازے کو لے کے جائے گا. اصل میں لوگوں کا ایک تصور یہ ہے کہ جو چارپائی کو چاروں جہت سے چاروں جانب سے 4 دفعہ کندھا دے لے گا، ہر طرف سے ایک دفعہ کندھا دے لے تو اس کے 40 گنا معاف ہو جائیں گے. کلھا من الکبائر، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں. گویا کہ چارپائی کو 4 دفعہ کندھا بندہ دے لے تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح مستند روایت موجود نہیں. 2 روایات اس موضوع پہ منقول ہیں جو ہے علامہ ابن ملقن علیہ الرحمہ نے بھی البدر المنیر کے اندر نقل کی ہے، لیکن یہ موضوع جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے. جنازہ اس کے ساتھ جانا آپ کا حق ہے، چارپائی کو کندھا دینا اس کو جو ہے لے کے جانا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، جسے عام فقہی اصطلاح میں فرض کفایہ کہا جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر الگ اسپیشل علیحدہ سے نبی علیہ السلام نے کوئی ثواب بیان نہیں فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ جنازہ جو ہے وہ ادا کہاں پہ کیا جائے گا. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر مسجد نبوی سے باہر بقیع والی جانب جو ہے وہ باقاعدہ جنازگاہ موجود تھی، جہاں پر جو ہے وہ جنازہ ادا کیا جاتا تھا. تو مسجدوں سے باہر الگ جگہ جنازگاہیں بنانا جس کے اندر مسلمان میت کا نماز جنازہ پڑھا جائے، یہ بھی مسنون عمل اور مسنون طریقہ ہے. لیکن اس کے باوجود مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع اور ثابت ہے. نبی علیہ السلام کے مامو جان اشرف مبشرہ صحابہ اکرام میں سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، اور ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ جو ہے تو مسجد کے اندر لے آؤ، لے اصلی علیہ، میں بھی چاہتی ہوں میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ پڑھ لوں. جب ممی عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواہش کی تو بعد لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ مسجد کے اندر جنازہ، یہ کیا بات ہوئی، جنازہ مسجد کے اندر کیوں آئے گا؟ تو ام المومنین امی عائشہ
رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندو تم اس چیز کو ناپسند کر رہے ہو، حالانکہ مسجد کے اندر اس ہستی نے جنازہ پڑھا جو تم سے زیادہ بہتر تھے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء جو تھے ان کے 2 بیٹوں کا جنازہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ادا کیا۔ بلکہ آپ اس بات کو مزید دیکھیں، ہم امت مسلمہ کے 2 پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے ما صلی علی ابی بکر الا فی المسجد، کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ وہ مسجد میں ادا کی گئی، وما صلی علی عمر رضی اللہ عنہ الا فی المسجد، اور موطا امام مالک میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں، سیدنا عمر شہید ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ جو ہے وہ بھی مسجد کے اندر ادا کی گئی۔ پھر مسجد نماز جنازہ کے بعد جو ہے مسجد کی جگہ کے بعد پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ مسجد نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جو ہے کیا آدمی جو ہے جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے، کس کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں تو ماحول بگڑ گیا کہ جو ہمارے حکمران وہ دنیا کے اندر جو ہے اگرچہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لیکن دین کے معاملے بیچارے بالکل نہ بلد اور دین سے کورے اور جاہل قسم کے لوگ ہیں، جن کو اتنا بھی شعور نہیں کہ اذان ہو رہی ہے یا اذان بج رہا ہے۔ جن بیچاروں کا علمی معیار یہ ہے، جن بیچاروں کو اسمبلی کے فلور کے اندر قل ہو اللہ پڑھنی نصیب نہیں ہے، یہ بیچارے کسی مسلمان کا جنازہ کیا پڑھائیں گے؟ وگرنہ شریعت بار سے حاکم وقت علاقے کا حکومتی ذمہ دار جو ہوتا ہے، یاد رکھیے سب سے پہلے جنازہ پڑھانے کا اولین حق اس کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب شہزادہ جنت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو سیدنا جو ہے حسین رضی اللہ عنہ نے جو وہاں کا گورنر تھا مروان جو تھا اس کو جو گردن کے اندر ہاتھ مارا اور اسے کہا قدم، آگے بڑھیے، وصلی، اور نماز جنازہ پڑھیے۔ جب جو ہے یہ بات کہی تو کہنے لگے لولا ذاکا، اگر یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہ ہوتی، اگر یہ دین کا طریقہ نہ ہوتا، یاد رکھ ما قدمتک، تو یاد رکھنا میں تجھے آگے مصلی پر کبھی کھڑا کرتا۔ مروان بن حکم جو تھا اس کو آگے مصلی پہ کیا تاکہ وہ شہزادہ جنت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھائے۔ لیکن اگر آدمی کسی کو ناپسند کرتا ہے یا اس کی بجائے ناپسندی کی بجائے وہ سمجھتا ہے کہ فلاں عالم دین جو ہے اللہ نے اس کو تقوی، پرہیزگاری اور دین کے اندر مضبوطی والا کردار ادا کیا ہے، میرے لیے بخشش کی دعا وہ فلاں آدمی کرے، اور وہ چاہتا ہے کسی صالح آدمی سے جنازہ پڑھانا، تو یاد رکھیے نیک صالح آدمی سے جنازے کی وصیت کرنا کہ میرا جنازہ فلاں عالم پڑھائے، یہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل، مشروع عمل ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ماں جی جو ہے جب موت کا وقت قریب آیا تو ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، انہیں خطرہ تھا کہ اگر جو ہے معاملہ جو ہے میں اسی طرح چھوڑ گئی تو جنازہ پھر مروان بن حکم کے حصے میں آئے گا، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جو ہے کوئی اور نیک زیادہ نیک پارسا بہتر آدمی پڑھائے۔ تو ماں جی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ماں جی نے یہ وصیت فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ میں فوت ہو جاؤں تو لوگوں میرا جنازہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو
مبشرہ میں سے ہیں مایا وہ صحابی رسول سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ میرا نماز جنازہ پڑھائیں. اسی طرح فقیہ صفوہ امت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے باقاعدہ اپنی یہ وصیت کی ہوئی تھی کہ اگر عبداللہ رضی اللہ عنہ فوت ہو جائے, عبداللہ بن مسعود دنیا سے چلا جائے, تو میرا جنازہ جو ہے وہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ پڑھائیں. اس لیے آدمی کو اگر کوئی ایسا انداز آثار نظر آئے, بہرحال ہر آدمی جانا تو ہے تو, لیکن اگر آپ کی کوئی خواہش ہو کسی آدمی کی کہ فلاں عالم جو ہے وہ میرا جنازہ پڑھا دے, تو ایسی وصیت کرنا یہ بھی شرعن جائز اور درست ہے. ایسی وصیت بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں موجود ہے. پھر اس سے بھی اگلا مرحلہ, جب نماز جنازہ کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو پھر سب سے پہلا مسئلہ کہ جنازہ رکھنا کیسے ہے اور جنازے کے لیے امام نے کھڑا کہاں پر ہونا ہے. اگر جنازے کی ترتیب کی بات کی جائے تو یاد رکھیے اگر تو اکیلا ایک جنازہ ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے وہ قبلہ رخ اکیلا ایک جنازہ رکھا جائے گا. لیکن اگر جنازہ مرد اور عورتوں کا دو یا دو سے زائد جنازے ہوں تو یاد رکھیے جو مرد کا جنازہ ہوگا وہ امام کی طرف ہوگا, امام اور عورت کا جنازہ جو ہے وہ اس سے آگے ہوگا, اور اگر بچہ ہے تو بچے کا جنازہ بھی اس سے ساتھ آگے ہوگا. جیسے ام المومنین جیسے جو ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ جو ہے وہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا, جب وہ فوت ہوئی تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سیدہ ام کلثوم سے ایک بیٹا عطا کیا تھا جس بیٹے کا نام زید تھا. یہ بیٹا بھی اور ماں بیٹا یہ اکٹھے فوت ہوئے تھے, اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا ہے, اور اسی ترتیب کے ساتھ جنازے رکھ کر کے ان کا جنازہ پڑھا گیا. جیسا کہ امام نسائی علیہ الرحمہ نے باب و اجتماع الجنائز کے اندر یہ تفصیل عرض کی ہے. اور جب جنازہ مرد اور عورت کا ہے تو یاد رکھیے امام کے کھڑے ہونے کا محل بھی بدل جاتا ہے. اگر جنازہ مرد کا ہوگا تو یاد رکھیے امام جو ہے وہ مرد میت جو ہے اس کے سر کے برابر کھڑا ہوگا, اور اگر جنازہ کسی عورت کا ہے تو امام چارپائی کے درمیان اور وسط کے اندر کھڑا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ سید نبی علیہ السلام کے صحابی جو تھے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے. تابعی بیان کرتے ہیں میں نے ایک آدمی دیکھا گھوڑے پہ سوار ہے اور سر پہ پٹخا باندھا ہوا ہے, بڑا سادہ سا دیہاتی سا ماحول ہے. میں نے اس بوڑھے سے آدمی کو آتے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ میں تجھے بتایا گیا یہ آنے والا خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہے, اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جب جنازہ پڑھانے لگے تو چارپائی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جہاں سر تھا اس سر کے برابر سیدنا جو ہے انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے انہوں نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی. اور ابھی جنازہ فارغ ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت کا جنازہ لایا گیا, اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا اے انس رضی اللہ عنہ یہ عورت بیچاری نفاس کے اندر ہی فوت ہو گئی ہے, اس کا بھی جنازہ پڑھ دیجئے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے رکھیے پڑھ دیتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ جب جنازہ پڑھنے لگے تو سینٹر وسط چارپائی کے درمیان کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. جب جنازے سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا کہ انس رضی اللہ عنہ
پہلے جنازے کے اندر آپ سر کے برابر کھڑے تھے، جو جنازہ ایک مرد کا صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، اب دوسرا جنازہ آیا، آپ چار پائی کے وسط میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کیا فرق کیوں ہے؟ فرمانے لگے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے ہاں عموماً لوگ اس چیز سے بھی غافل ہیں اور اس چیز کا خیال نہیں کرتے، ما سوائے ذمہ دار سمجھدار علماء کے عموماً جنازہ پڑھنے والے مرد کا ہو عورت کا ہو وہ وسط چار پائی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی مجبوری تو اپنی فرقہ وارانہ ہے، لیکن جس آدمی کو کتاب و سنت سے سچی محبت ہے اسے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے یہ انداز بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جنازہ مرد کا پڑھا جائے تو جنازہ پڑھانے والا میت کے سر کے برابر کھڑا ہوگا، جنازہ عورت کا ہوگا تو جنازہ پڑھانے والا وہ جنازے والی چارپائی جو ہے اس کے سینٹر اور وسط کے اندر کھڑا ہوگا، اور جنازہ پڑھانے والا جب جنازہ پڑھانے لگے تو جنازہ پڑھانے سے قبل ایک بات ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے مالی معاملات کا سوال کرتے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل علیہ دین، بھائی اس پہ وہ قرضہ ہے؟ بتایا گا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہمان، اس کے اوپر 2 چاندی کے سکے 2 درہم قرضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل باقی شیئن، کیا آپ نے مایا کیا اس نے قرضہ ادا کرنے کے لیے کو مال چھوڑا ہے کہ جس مال سے اس آدمی کا قرضہ ادا ہو سکے؟ بتایا گیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے کوئی مال باقی نہیں چھوڑا، اس بیچارے کے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں، بیچارہ اس دنیا سے گیا، 1 ٹکا اس کے پاس نہیں، 2 درہم چاندی کے 2 سکے، فی زمانہ کا 200 روپیہ بیچارے پہ قرضہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقروض آدمی جس کے کھاتے میں لوگوں کا پیسہ لینا باقی تھا، میرے بھائیوں یاد رکھیے نبی علیہ السلام 4 پیسے پیچھے ہٹ گئے، نبی علیہ السلام نے مقروض بندہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھنا پسند نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو علی صاحبکم، یہ جو مقروض بندہ ہے نا جو قرضہ ادا نہیں کر سکا، ایسا کرو تم اس کا جنازہ پڑھ لو۔ آقا علیہ السلام 4 پیسے پیچھے ہٹ گئے۔ ایمان والو ذرا سوچئے، میں اور آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ لوگوں کا لیے بیٹھے، اور ہمارے معاشرے میں تو یہ ظلم بھی ہے، کہتے لے لو دینا کنے، اور لوگ سیدھا دلیری سے دھوکہ فراڈ اور حق مارنا، لوگوں کا قرضہ لے کے اس پہ غصب، اور لوگوں کا وراثت کے اندر کسی کا حق غصب کر کے بیٹھ جانا، لوگ اپنا جو ہے وہ فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی دعا اتنی قیمتی، کائنات کے رب نے میں وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ ان کے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ نے آپ کی دعا کو آپ کے امتیوں کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، سکون کا باعث بنایا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے مقروض کا جنازہ پڑھنا پسند نہیں کیا۔ صحابی رسول سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرضہ میرے ذمہ رہا، یہ 2 درہم میں ادا کر دوں گا، میں اپنے اوپر لیتا ہوں، میں اس کے قرض کا ضامن ہوں، میں ادا کر دوں گا۔ آقا اب ہمارے بھائی کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ ایمان والو جب قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری لی گئی تب نبی علیہ السلام جنازے کے لیے آگے بڑھے، ورنہ مقروض کا جنازہ پڑھنا پسند نہیں کیا۔ آپ اور میں موت کا وقت مقرر ہے، میرے بھائیو یاد رکھیے ہم نے دنیا میں لین دین میل جول معاملات ہیں، اپنے قرض کے معاملات کو اس کو تحریر میں لائیے، اپنے بچوں کو اپنے ورثاء کو گواہ بنائیے، اور اپنے مال میں سے اس کی ادائیگی کا طریقہ کار وضع کیجئے، اپنے ذمہ داروں کو ورثاء کو بچوں کو پابند کیجئے۔ اگر میں مر جاؤں میری وراثت میں سے یہ میرا قرضہ آپ نے ادا کرنا ہے، ورنہ یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر مقروض کا جنازہ پڑھنا پسند نہیں کیا۔ اور اگر ذخیرہ احادیث پہ نظر ڈالی جائے ایمان والو 4 قسم کے آدمی ہیں، ٹوٹل 4 قسم کے بندے ہیں
مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، مشرک نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، مالی معاملات میں گڑبڑ ہے. 4 قسم کے آدمی تھے، نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھنا پسند نہیں کیا ہے. ایک مقروض کا جنازہ، دوسرا وہ بندہ جو وصیت کے اندر ظلم کر جائے، غلط وصیت کر دے. فلانا پتر چونکہ نے ساری بڑی خدمت کی، مکان تے واپس پتر نو دے دینا نا. وراثت کے اندر ظلم کر جائے، وصیت کے اندر جو ہے غیر ورثاء کو وارث بنا جائے. وہ اولاد اللہ نے نہیں دی، بچہ لے کے پالا تو کہنے لگا دیکھو جی سارا ہر پتر میں بنایا، تو سارا مال اس کے نام لگا گیا، دکان اس کے نام پہ، مکان اس کے نام پہ. وہ اس کے جو ورثاء، اس کے والد، اس کا بھائی، اس کی بہنیں، جسے کائنات کے رب نے اس کا وارث بنایا، اس نے اڈاپٹ شدہ بچہ لے پالا. متنبی جو ہے متبنہ بیٹا جو تھا، اس نے اپنے متبنہ کے نام پہ ساری وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال اسی کا. یاد رکھو یہ جو حق نجائز وصیت جو ہے شریعت نے وصیت کی اجازت دی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 1/3 مال یہ بھی زیادہ ہے. آپ نے وصیت کرنی ہے نا تو آپ 1/4 حصہ وصیت کر سکتے، اس کے زیادہ کی وصیت کی نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ہے. لیکن وہ بھی جو آپ کے شرعی وارث ہیں ان کو وصیت نہیں ہو سکتی، جن کو اللہ نے وراثت میں حقدار بنایا ہے. اگر وصیت میں ظلم کرے، وہ آدمی کیا ہے، اس کے 6 صحابی تھے، 6 اس کے جو ہے وہ غلام تھے، اس نے 6 کے 6 غلام جب موت پہ آزاد کر دیے کہ میں مر گیا تو تم سارے آزاد ہو. جب اس نے یہ وصیت کر دی، آزاد کر دیے، نبی علیہ السلام کو پتا چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازے کا موقع آیا، مایا اما لقد حممت اللہ اصلی علیہ، یہ وصیت میں زیادتی ظلم کر کے گیا ہے، ورثاء کو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، میرا دل کرتا تھا میں اس کا نماز جنازہ ہی نہ پڑھوں. مایا ہمم تو اللہ اصلی علیہ، میرا دل کرتا کہ میں اس کے لیے دعا ہی نہ کروں، اس کے لیے اس کا نماز جنازہ نہ پڑھوں. اور سن نبی داود میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو وَلَوْ شَهِدْتُهُ قبل ان یدفن لم یدفن فی مقابر المسلمین. آپ نے لوگوں یہ جو بندہ وصیت میں ظلم کر کے مرا ہے نا، اگر اس کی تدفین سے پہلے، قبر میں دفن کرنے سے پہلے اگر میں وہاں موجود ہوتا، یاد رکھنا میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہ دیتا. اتنا خطرناک اور اتنا سنگین حساس مسئلہ ہے. پھر آپ نے وہ غلام 6 بلائے، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 کی جوڑے بنائے، اور چونکہ 1/3 تک وصیت کی اجازت تھی، پھر قرآن اندازی کے ذریعے نبی علیہ السلام نے 2 غلام تو آزاد کیے، باقی 4 کے تھے وہ آپ نے غلامی برقرار رکھ کے ان کو ورثاء میں تقسیم کر دیا. تیسرا بندہ جس کا جنازہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، لوگوں وہ بندہ ہے خائن، خیبر کی جنگ ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ وہاں پہ شہید ہو گیا، مر گیا. لوگ بڑے خوش تھے کہ دیکھو کتنی سعادت والی موت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انہ فی النار، یہ بندہ جو ہے وہ جہنم کے اندر گیا. مایا لا اصلی علیہ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. صحابہ کرام کا رنگ فاق ہو گیا، پریشان ہو گئے، یہ کیا بن گیا، یہ تو بڑی عظیم موت مرا. کہنے لگے جب ہم نے اس کا سامان کھولا، سامان کو ٹٹولا، چیک کیا نا، تو اس کے جو ہے وہ تھیلے سے، اس کے سامان سے نا 2 موتی جو تھے وہ یہودیوں کے منقش نگینے جو تھے وہ نکلے. 2 درم مالیت تھی ٹوٹل اس کی. اتنی کسی خیانت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جنازہ پڑھنا پسند نہیں کیا کہ جس نے مال غنیمت میں سے 2 درم کے برابر معمولی سی چیز ناحق بلا وجہ چرا لی. ایمان والو ذرا میں اور آپ بھی اپنے اندر، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں کبھی معاملے کا جائزہ لے کے دیکھیں جہاں لوگ جو ہے دیدہ دنستہ اور جو ہے ظالمانہ انداز سے لوگوں کا حق جو ہے وہ مار جاتے ہیں. اور چوتھا آدمی جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنا پسند نہیں کیا، یہ خودکشی کرنے والا جنا آدمی ہے. یہ اگرچہ مسلمان ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، لیکن آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا پسند نہیں کیا. بہرحال
بہرحال یہ 4 قسم کے افراد تھے جو عملی زندگی میں نبی علیہ السلام نے جن کے جنازے کو پڑھنا پسند نہیں کیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے بعد سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ آئے کس لیے ہیں. آپ کا گھر سے وضو کر کے آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ جنازے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ یہ ہے نیت زبان کے کا عمل نہیں ہوتا. زبان کا کام اعلان کرنا ہے, زبان کا مقصد کام اقرار کرنا ہے, زبان کا کام اعتراف کرنا ہوتا ہے, زبان کا نیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں کا ایک جو ہے بدعی طریقہ ہے جو جنازگاہوں کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے. 4 تکبیر, نماز جنازہ, فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالی دے, درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے, دعا واسطے اس حاضر میت دے, پیچھے اس امام دے, اور پھر اللہ اکبر. بھائی یہ ساری باتیں اپنی جگہ بجا ہیں کہ آپ امام کے پیچھے ہیں اور آگے صاحب نے میت ہے کرنی, اس کے لیے دعا ہے, لیکن نیت کے یہ الفاظ یہ لوگوں کی اپنی ذاتی کاوش ہے. یہ وہ بدترین بدعت ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نیت کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر 4 تکبیرات کے ساتھ جو ہے وہ جنازہ پڑھتے. بسا اوقات 5 تکبیرات ہی پڑھ دیتے, لیکن غالب اور اکثر جو تھا نبی علیہ السلام 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے. اور جب جنازہ پڑھتے تو سب سے پہلے جو اللہ اکبر, یاد رکھیے جنازے کی تکبیرات اور ان کے اندر پڑھے جانے والے اعمال بالترتیب کہ فاتحہ پڑھی جائے گی, پھر اس کے بعد دوسری تکبیر میں دروشی پڑھا جائے گا, پھر اس کے بعد تیسری میں میت کے لیے دعائیں ہیں, چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے وہ سلام پھیر دیا جائے گا. صحابی رسول سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ جو ہے المنتقى ابن الجارود کے اندر بھی, اور اسی طرح جو ہے امام طبرانی نے مسند شامیین کے اندر بھی اور طبرانی کبیر کے اندر بھی سیدنا جو ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام کے جنازے کی یہ تفصیل موجود ہے کہ 4 تکبیرات میں جنازہ کیسے پڑھتے. تو سب سے پہلے جب آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا تو اب مسئلہ ایک پھر اختلاف لوگوں میں کھڑا ہو گیا کہ کیا اب جنازہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. یاد رکھیے صحیح بخاری میں ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے لیے تشریف لائے, اور جب جنازے کے لیے تشریف لائے اللہ اکبر کہا, اور پھر اونچی آواز کے ساتھ پھر جہری آواز کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ ادا کی. اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب اونچی فاتحہ پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے, لوگوں سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کے یہ فرمانے لگے, لوگوں تم نے سنا ہے کہ میں نے نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا اہتمام کیا ہے. میں نے اس لیے فاتحہ پڑھی ہے لتعلموا انہا سنت و حق, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے لوگوں یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہی وہ صحیح طریقہ ہے, لازم ہے جس کے مطابق نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا. یہاں 2 باتیں واضح ہیں. ایک تو یہ کہ تکبیر کے بعد صحابی نے قرات کی ہے, ثنا پڑھنے کا نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام سے کوئی صراحت منقول نہیں ہے, اس لیے جنازے میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی. آپ اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. بعض اہل علم ضرور اس چیز کے قائل ہیں کہ جو ہے جنازے کے اندر فاتحہ پر جو ہے ثنا پڑھی جائے, لیکن جو ہے پھر ان کے اندر ایک اور پھٹا بھی ہے, وہ اس کا بھی عرض کرتا ہوں. لیکن جو لوگ ثنا پڑھنے کے قائلین ہیں ان کا عام طور پر استدلال اس سے ہوتا ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کا جو نماز کا طریقہ کار ہے, نماز میں نبی علیہ السلام جو قرات سے قبل ثنا پڑھتے تھے, یہ بھی ایک نماز ہے, لہذا اس کے اندر بھی پہلے ثنا ہے. لیکن
لیکن اس سے بھی زیادہ مضبوط جو طریقہ ہے، جو دلیل کی روح زیادہ قوی ہے صحابہ کرام کا، یہ اونچی آواز سے فاتحہ پڑھنا کہ جو ہے پہلی تکبیر کے بعد، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ راجح بات یہی معلوم ہے کہ ثنا نہیں پڑھی جائے گی۔ جب جنازے میں ثنا نہیں ہے تو پھر جنازے کے اندر جو لوگوں نے لفظ بنائے ہیں کہ سبحانک اللہ کا جلا ثناؤ کا، یاد رکھیے اس قسم کے الفاظ بھی ثنا کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اور فاتحہ جنازے میں عمومی حدیثیں بھی ہیں، یہ اسپیشل جو حدیث ہے نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ سے متعلقہ، وہ بھی ہم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے عرض کی۔ لیکن کتنا بڑا دکھ اور کتنا بڑا ظلم ہے یارو کہ کتنے لوگ آج بھی کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، لیکن نبی کے منصب کو ماننے کی بجائے، رسول اللہ کی اتباع کی بجائے اپنے اماموں کو نبی کا منصب دے کر کے دین سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں کتنے بھی حنفی حضرات ہیں وہ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھتے، بلکہ دکھ کی بات ہے جنازہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں۔ کبھی ابھی میں دعا میں بات کرتا ہوں، مولانا سمیع الحق مجمع دیوبندی مسلک کے ایک عظیم اور ذمہ دار عالم تھے، اور ان کے جنازے کا کبھی آپ یوٹیوب کھولیے، ان کی نماز جنازہ کا دورانیہ دیکھیے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ 35 سیکنڈ کل وقت ہے جس میں مولانا سمیع الحق کو لیے آخری دعا کی گئی ہے، جنازہ پڑھا گیا 35 سیکنڈ میں 4 تکبیرات سمیت دعاؤں سمیت جنازہ پڑھ کے فارغ کر دیا گیا، اور فاتحہ نہیں پڑھنی۔ حالانکہ اب ظلم دیکھیے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے فتاوی میلاد، یہ رسالہ ہے کہ ان کا اس موضوع پہ انہوں نے باقاعدہ صراحت سے یہ بات لکھی ہے، نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے منع فرماتے ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ، کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ اقرار ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا ثابت ہے، لیکن جس امام کی تقلید کرتے ہیں، چونکہ وہ امام صاحب جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ منع کرتے تھے، لہذا ان کی پیروی میں نبی کی بات چھوڑ دیں گے۔ ایمان والو، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ہوئے کتنے بے توفیق یہ فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ یہ کون سی وفا ہوگی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پھر جنازے کی دوسری تکبیر، اس کے ساتھ کچھ صورت میں لائیں گے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، جو درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں وہ پڑھا جاتا ہے۔ اب آ گئی تیسری تکبیر، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ایمان والو اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو تم خلوص سے اس کے لیے دعا کرو۔ اور نبی علیہ السلام اتنے خلوص سے للہ سے دعا کرتے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھا، ایمان والو نبی علیہ السلام کے خلوص کا انداز دیکھنا۔ آپ نے دعائیں پڑھی، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، میں نے نبی علیہ السلام سے یہ دعائیں سنی ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں وضاحت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دعائیں کرتے ہوئے یہ سنا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں میرے نبی علیہ السلام نے جنازہ بھی اونچی آواز سے پڑھایا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے اب جنازہ جہری نہ پڑھایا ہوتا، اگر جنازہ اونچی آواز سے نہ پڑھایا ہوتا تو صحابی نے سنا کیسے؟ اور صرف سنا ہی نہیں، کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام سے وہ دعائیں سنی تو میں نے یہ تمنا کی، کاش یہ جنازہ میں عوف بن مالک کا ہوتا، آقا علیہ السلام میرے لیے دعائیں فرما دیتے ہیں۔ تو جنازہ جاری پڑھنا، اونچی آواز سے پڑھنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ایمان والو، اس سنت کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے نبی علیہ السلام کی پیروی، اتباع، نبی علیہ السلام نے اونچی آواز سے پڑھا، لوگوں کی توجہ انہیں معاق رہے گی۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بدترین بدعت جو ہے، جو جنازے کے اندر تو لوگ جھٹکا لگاتے ہیں اور لمحوں میں سکنٹوں میں جنازہ پڑھ دیتے ہیں، جب جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو کہتے جب قریب ہو جی دعا فرمائیں جی، دعا فرمائیں جی۔ او اللہ کے بندو، جو جنازہ پڑھا یہ کیا تھا؟ یا گجرا والے کے شیخ صاحب ہمارے بڑے اچھے ملنے والے دوست شیخ عبد الحفیظ صاحب، لاہور میں ان کے عزیزداری ہے میری مسجد کے قریب۔ وہ اچھرے میں ایک جنازے میں چلے گئے،
جنازہ پڑھا تو مولوی صاحب فرمانا قریب ہو جائے دعا فرمائیں جی. وہ بزرگ ماشاءاللہ بڑے جیدار آدمی ہیں, اللہ ان کو تندرست صحت دے. وہ تھوڑا سا قریب ہو گئے, فرمانے لگا حضرت یہ ابھی جو جنازہ پڑھا یہ کیا تھا؟ کہا بدھو یہ دعا ہے, دعائی بات کا مغز ہے. وہ بڑی معصومیت سے بولے بابا جی, عرض کرنے لگے حضرت یہ مغز اندر ہوتا ہے کہ باہر ہوتا ہے؟ دعا مغز ہے نا. تو فرمانے لگے یہ مغز اندر ہوتا ہے کہ باہر ہوتا ہے؟ تو بہرحال یہ معاملہ بھی قابل غور ہے. جب آپ جہری نماز جنازہ ادا کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہوگا, شعور ہوگا, تسلی ہوگی کہ واقعتاً میت کے لیے دعائیں کی گئی ہیں. پھر وہ بعد والی بدعی دعا جو ہے, جو لوگوں کا خود ساختہ عمل ہے, وہ بدعت جو ہے اس سے بھی انشاءاللہ وہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 دعائیں جنازے کی منقول ہیں. ایک دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اس دوسری دعا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. ایک دعا یہ ہے. تیسری دعا جو نبی علیہ السلام سے نماز جنازہ میں منقول ہے, نبی علیہ السلام دعا پڑھتے اللہم ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک, اللہ یہ تیرا بندہ اغفر لہ وارحمہ, اللہ یہ تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا تیری بندی کا بیٹا جو ہے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چوتھی دعا جو ہے جو نماز جنازہ کے اندر منقول ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا پڑھتے اسی تو جو ہے اللہم اغفر لحینا, اور اس طرح اللہ جل مغفر لہ اللہم ھذا عبدک. اور ایک دعا اور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے دعا فرماتے تھے. تو یہ 4 دعائیں ٹوٹل جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور وہ دعا تھی اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک تخلی من الدنیا وما فیہا. یہ 4 دعائیں ہیں جو جنازے کے اندر نبی علیہ السلام سے منقول ہے. لیکن نبی علیہ السلام سے ایک عمومی اجازت بھی ہے, وَيَزِيدُ مَا شَاءَ أَن يَدْعُوَ, بندہ مزید جو دعائیں چاہے وہ بندہ مزید دعائیں جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی خود ساختہ دعائیں اپنے پاس سے الفاظ بنا بنا کے مسجع مکفہ کلمات کے ساتھ جو ہیں دعاؤں کی بجائے مسنون دعائیں جو ہیں ان کا التزام کرنا چاہیے. اس کو جو خلوص کے ساتھ جو ہے ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. پھر تیسری تکبیر کے اندر دعاؤں کے بعد جو ہے چوتھی تکبیر ہے, اور چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے وہ بندہ سلام پھیر دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں لوگوں ثلاث من خیر جو ہے 3 چیزیں ہیں جن کو لوگ ترک کرتے جا رہے ہیں, اور ان میں سے ایک چیز ہے السلام علی الجنازۃ مثلت جو ہے صلاح میں جو ہے نماز جنازہ میں سلام جو ہے وہ نماز کی طرح کا سلام جو ہے. ایک طرف بھی سلام نبی علیہ السلام سے منقول ہے, اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر جو حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز کی مانند یعنی دونوں طرف دائیں اور بائیں جو ہے دونوں طرف سلام جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اس لیے دونوں طرح جائز اور درست ہے. خام خواہ اس معاملے کو فتنہ نہیں بنانا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ چیزیں پڑھنے کے بعد پھر میت جو ہے اس کو قبرستان کے اندر لے جایا جائے. اس کے بعد الگ کوئی دعا نہیں ہے. آپ اس کے بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا قبر پہ دعا ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرتے اور فرماتے استغفروا لاخیکم فانہ الآن یسأل. لوگوں ابھی تمہارا جو اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو, ابھی اس سے جب سوال کیا جائے گا. لیکن یہاں یہ بھی ملحوظ رہے بعض لوگ میت کو تلقین شروع کر دیتے ہیں, اے فلاں کے بیٹے یہ تیرے پاس فرشتے آئے ہیں تو پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس طرح اس کو پڑھانے رہتے ہیں کہ فرشتے جب وہاں سے پھر چلے جاتے ہیں اور اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا. یاد رکھے یہ تلقین بھی من گھڑت موضوع روایات کا حصہ ہے. قطعاً نبی علیہ السلام سے
مرنے کے بعد میت کو اس انداز سے کوئی تلقین ثابت نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ دو دعائیں ہیں. اللہ نے دیکھو نا منافقین کے جنازے کی باری آئی, عبداللہ بن ابی مر گیا تو نبی علیہ السلام نے, اللہ نے فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. اے میرے پیغمبر علیہ السلام, آپ نے نہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے اور نہ آپ نے ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. یہ دو دعائیں ہیں, موقع تھے دعاؤں کے. اگر جنازے کے بعد بھی کوئی دعا ہوتی, نبی علیہ السلام اس دعا کا التزام کرتے ہوتے, تو میرے بھائیو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو پھر اس دعا سے بھی منع کر دیتا. اور آخری بات جو ہم نے عرض کرنی ہے تاکہ ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے, وہ آخری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے اس کے لیے کسی قسم کی نہ اذان ہوتی ہے نہ اس کے لیے کسی قسم کی تکبیر ہوتی ہے. جنازے کے لیے صرف جب میت کی فوتگی اس کا ایک مناسب انداز میں اعلان جائز ہے, اس کے اندر بھی مبالغہ آرائی اور مرنے والے کی تعریف عظم شان بیان کرتے ہوئے کرنا, یہ انتہائی مقبوض اور ایک غلط انداز. اطلاع دے سکتے ہیں آپ, لیکن اذان نہیں, نماز نہیں. لیکن بدقسمتی ہے بعض لوگوں کا انداز بھی چرسیوں والا ہوتا ہے کہ جو بیچارہ جو طہارت کے لیے گیا نا تو وہ لوٹا لیک کرنے لگا. اب وہ بیٹھا تھا چرسی بیچارہ چرس پینے پہ, اب جو ہے وہ بیٹھا بیٹھا جو ہے جب اس کو ہوش آئی کہ میں نے صفائی بھی کرنی ہے تو اتنے میں دیکھا تو لوٹے میں تو پانی کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا ہو یہ کیا بن گیا. کہنے لگا لوٹیا آئندہ تیرا علاج کر کے آواں گا, پیشاب یا بعد میں کروں گا, طہارت استنجا پہلے کروں گا. بعض لوگوں کا چرسیوں کی طرح ہر کام نہ الٹا اور عقل کے خلاف ہوتا ہے. شریعت نے تو اذان رکھی نمازوں کے لیے, اور رکھی بھی کہاں ہے, شروع کے اندر. پانچوں نمازوں میں اذان ہوتی ہے, نماز سے پہلے ہوتی ہے کہ بعد میں ہوتی ہے, پہلے ہوتی ہے. جنازے میں شریعت رکھی نہیں, اگر ہوتی تو جنازے سے پہلے ہوتی ہے کہ بعد میں ہوتی. لیکن لوگوں کو نبی علیہ السلام پہ بھی اعتماد نہیں ہے. اور کیا ہے, لوگ جب جنازے سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر کئی بیتی لوگ جو ہیں وہ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. خدا ایسے عقل کے اندھوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے جو نبی پہ بے اعتمادی کر کے اپنی مرضی کا دین بنانے والے ہیں. اللہ دین سمجھنے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المؤمنین.